دن بدلنے کی نوید مدتوں سے سنتے آ رہے ہیں اور آ رہے تھے، اور بشارتوں کے موسم کی نشانیاں بتانے والے پکار پکار کر کہتے تھے کہ اس دنیا میں قائم ابلیسی نظام آخری ہچکیاں لے رہا ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے جو آج بھی اس خبر کو جو سچائی کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہے دیوانے کی بڑھ اور کچھ فہم لوگوں کا خواب سمجھتی ہے، جن کے نزدیک زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے، اس نے اپنی زندگی گزارنے، حالات ٹھیک کرنے، عیش و عشرت کے سامان مہیا کرنے اور موت سے پہلے زندگی کو آخری مہلت سمجھ کر اس کے ایک ایک لمحے کو پرمسرت بنانے کے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، ہر طرح کے سامان مہیا کر لیے ہیں۔ اس دنیا کا سیاسی، انتظامی، معاشی، معاشرتی سسٹم اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اب اس میں کسی دقیانوسی خیال بسیطہ نظریات کی واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج سے صرف 2 سال پہلے اس امت کے پڑھے لکھے سنجیدہ نوجوانوں کے سامنے جب یہ سوال رکھا جاتا تھا کہ دنیا کا اقتصادی نظام ایک گورکھ دھندا ہے، اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے تو معاشیات میں ایم اے کی ڈگری بھی بہت کم ہے، اتنا زیادہ پڑھنے کے باوجود بھی تمام پہلوؤں کا پر تھوڑا تھوڑا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ کرنسی کو سمجھنا ہو تو مزید تعلیم حاصل کرو، عالمی تجارت علیحدہ موضوع ہے، معاشی کساد بازاری سے بین الاقوامی معاشی بالادستی کے مختلف عوامل ہیں۔ اسی طرح ان سب سے بالاتر اور اہم چیلنج یہ پیش کیا جاتا کہ اس دنیا کا سارا معاشی نظام بینکنگ سسٹم اور سود کے گرد گھومتا ہے، اور یہ ایک ایسا مضبوط اور مستحکم نظام ہے کہ اس کے بغیر تو دنیا کی معیشت سانس بھی نہیں لے سکتی۔ سب سے پہلا سوال ہی یہ کیا جاتا کہ تمہارے اسلام میں لے دے کر یہی اصول ہے کہ سود حرام ہے، بلکہ تم اس قدر متشدد ہو کہ تمہارا اللہ یہ فرماتا ہے کہ سود لینے اور دینے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تم لوگ تو معاشیت کو بھی گناہ اور ثواب کے ترازو میں تولتے ہو۔ ان سوالات کو سن کر عام سا مسلمان خواہ وہ کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو چپ سا ہو جاتا تھا۔ جو ذرا زیادہ سوچنے سمجھنے والا ہوتا وہ بے بسی کے عالم میں سر دیوار سے پٹکتا، لیکن اس کا کوئی راستہ بجائی نہ دیتا۔ عام مزدور سے لے کر بڑے بڑے سرمایہ دار تک سب کو بینک کی راہ دیکھنا پڑتی۔ جو دیہات کرتے وہ سود نہ لیتے، لیکن انہیں اس بات کی کسک رہتی کہ ان کا پیسہ ایک ایسے ادارے میں پڑا ہوا ہے جس کے کاروبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ قرار دیا ہے، وہ کانپ اٹھتا، اسے کوئی راستہ بجائی نہ دیتا۔ ایسے میں تھپکیاں دے کر چلانے والے علماء بتاتے کہ مجبوری میں سور کھانا بھی حلال ہے۔ سوچتا کہ میرا کوئی اختیار تو نہیں، میں اسے بدل تو نہیں سکتا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا، پھر اس بات پر اکتفا کر لیتا کہ چلو میرے پیسے بینک میں ہیں لیکن میں سود تو نہیں لیتا۔ ایسے بے چین اور مضطرب افراد کے لیے دنیا کے وسائل پر قابض اس بینکنگ سسٹم نے ایک ملغوبہ قسم کا اسلامک بینکنگ سسٹم بنایا۔ یہ سسٹم اس کاروبار کے سرمایہ میں حلال سرمایہ کاری کی پابند